السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے ہنگارہ میں ڈیمو اور تمبوڑیوں کی بات بھی سن لی، اور اس سے پہلے شکیل چودھری صاحب نے جو انٹرویو کیا تھا وہ پروگرام بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ وہ 30-40 ہزار لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے، اور اس میں جو کمنٹس ہیں ان کی ایک اپنی ہی نوعیت اور اپنی ہی قسم ہے۔ قطع نظر اس کے کہ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا سیکھا ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ پھر اس طرح کا اگر کوئی موقع آتا ہے تو اس میں لوگوں تک وہ چاکا اترنے والی اور برف پگھلنے والی صورتحال کس حد تک پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی، دیٹ از آلسو اے سیپریٹ ایشو۔ سر دست جو میں گزارشات کرنی چاہ رہا تھا، ظاہر ہے وہاں پہ فالو اپ پروگرام کا نہ امکان ہے، نہ موقع ہوتا ہے، نہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہمیں ہے۔ تو لہٰذا میں عرض کروں گا کہ ایک تو میں نے وہاں پہ انڈیا سے جو ان کے ناظرین ہیں ان کے کمنٹس کو بھی دیکھا۔ کثرت سے وہ لوگ جو تھے وہ ایک بات ریپیٹ کرتے چلے جا رہے تھے کہ پاکستان میں احمدیوں اور یعنی قادیانیوں کو بھی لکھتے تھے، احمدی بھی لکھتے تھے، ان کے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہی تھے جو بڑھ بڑھ کے پاکستان بنانے کی بات کرتے تھے اور سب سے آگے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے مزید یعنی وہاں پر کس طرح کا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے عامۃ الناس میں، وہاں کے طالع آزماؤں نے، وہ ایک الگ کہانی ہے اور وہ موجود ہے۔ جس طرح میں عرض کرتا ہوں نا کہ جیسے آپ ادھر کی فلمیں اور ڈرامے دیکھیں اور ادھر کے فلمیں اور ڈرامے دیکھیں تو ان میں آپ کو سٹوریاں ایک طرح کی ملتی ہیں، ان کے جو رویے ہیں وہ بھی ایک طرح کے ملتے ہیں، مسائل کی بھی آلموسٹ، ایون لینڈسکیپ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو ملتا جلتا مل جاتا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرحد کے دونوں طرف جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، یا جس طرح لوگوں کو کسی بین پہ لگا کے، کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے تو خود اپنا سفر وہ لوگ جاری رکھتے ہیں، وہ بھی ایک الگ سے داستان ہے۔ اچھا، آج اس کا بھی اگر آپ تھوڑا سا یعنی برسبیل تذکرہ ذکر آ ہی گیا ہے تو یہ دیکھیں کہ عامۃ الناس میں سے ان کا سفر کس طرح کھوٹا ہوا ہے، اور جو ان کو لیڈ کرنے والے اور ان کی ڈوریاں ہلانے والے، یا جس کو وہ لیڈرشپ سمجھتے ہیں مگر وہ لیڈرشپ ہے نہیں، ان کے لائف سٹائل میں، ان کی ڈے ٹو ڈے زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ اگر آپ ان 50 سالوں کو ہی جو گزرے ہیں 70s کے بعد کے، آپ ان کو سامنے رکھ لیں اور اس میں دیکھ لیں کہ جو نام تھے، چاہے وہ ذمہ دار تھے، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ تھے، چاہے وہ تھوڑا سا آگے مڈل کلاس میں سے جمپ کر کے تو ٹیکنوکریٹس کے طور پر ابھرنے والی ایک شکل تھی سینیٹرز کی یا ممبر پارلیمنٹس کی، تو ان ساروں کے ایک طرف آپ ان کی زندگیوں میں تبدیلی کا مشاہدہ کریں اور ایک طرف عامۃ الناس جو ہیں ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں۔ جس زمانے میں منو بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ بھوک لگدی سی منگ لیندے ساں، نیند آندی سی سو جاندے ساں، وہ زمانہ وہ چاہے لاہور کی گلیوں کا ہو یا وہ وزیر آباد کی گلیوں کا ہو، وہ قصباتی زندگی ہو پاکستان کی یا بڑے شہروں کی زندگی ہو، حتیٰ کہ ایون کراچی کی اگر اس زمانے کی آپ پرانی تصویریں دیکھ لیں تو وہاں کراچی صاف بھی ہے، وہاں کراچی میں انکروچمنٹ بھی کوئی نہیں ہے، وہاں کراچی کسی بھی ہاربر سٹی کا مقابلہ کرنے اور اس سے لگا کھانے والا شہر نظر آتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب یہ والی ڈوریاں ہلا کے آپ کو اپنی انگلیوں پہ نچانے والی لیڈرشپ مارز وجود میں آتی ہے تو اس وقت ریسورسز جو ہیں وہ اگر کسی کے ایٹ سٹیک نہیں گئے اور ان کو ریسورسز کی مار نہیں پڑی تو وہ وہی سارے کے سارے لیڈرز ہیں، اور جس کی قوت خرید میں اتنی کمی واقع ہوئی ہے
کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں بل دوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، اور اگر روٹی کھا لوں تو بچوں کو اسکول کیسے بھیجوں، اور اگر یہ تینوں کام کر لوں تو پھر کوئی بیمار ہو جائے تو دوائی دارو کا کیا کروں۔ ان کی قوت خرید وہ بھوک لگدی سی منگ لیندے سا تے نیند ہوندی سی سو جاندے سا کہ لیول سے اب نیچے گر گئی ہے۔ اب ان کو چھت نصیب نہیں رہی، ان کو سونا نصیب نہیں رہا، ان کی زندگی میں وہ سیکیورٹی نہیں رہی، ان کو وہ احساس تحفظ جو ہے، جو وسائل کا اتنا محتاج نہیں ہوتا جتنا ایک جنرلی پریویلنگ سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ماحول کیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی سینس آف سیکیورٹی کا تعلق ہوتا ہے۔ اپنے گاؤں سے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جو قریب ترین بس سٹاپ یا ہائی وے پہ جو لاہور سرگودا روڈ کے اوپر جو سڑک ہے، وہاں سے شام کے قریب اترا ہوں اور پیدل 8 کلومیٹر چل کے تو گھر پہنچ گئے، اور ان 8 کلومیٹرز میں اجاڑ رستے ہیں، نہریں ہیں، سیم نالے ہیں، ہر طرح کا رستہ ہے، مگر خوف اس طرح سے کوئی نہیں آیا کہ بس ٹھیک ہے چل پڑے ہیں تو چل پڑے ہیں۔ اب وہ حالت نہیں بچی۔ ہمارے وہاں پر ایک دوست ہیں جو اب تو بہت سینئر افسر ہو گئے ہیں، جس زمانے میں وہ بھی ڈپٹی کلیکٹر لیول پہ تھے، تو ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ یار ایک شوق آتا ہے کہ کسی دن ہم پیدل سفر کا یا واک ایسی رکھیں جو یہ والی واک نہیں ہو کہ یہاں سے چلے تو وہاں 6-7 کلومیٹر کی واک کر آئے، بلکہ انہوں نے کہا انج کریے بھی تو روات تو ٹور پہ بھی ہے، اور وہ مین سڑک کو چھوڑ کے جو عام پیڈسٹرینز کے رستے ہوتے ہیں، پگڈنڈیوں کے اور چھوٹے کچے پکے رستوں کے، وہاں سے سفر کرتے کرتے چکوال اور کلر کہار تک، چاہے رات آئے دن آئے، جس طرح لوگ کسی زمانے میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو وہ اور ان کے بیچ میٹس جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر ہی تھے نا سارے، لیکن وہ یہ جرت نہیں کر سکے۔ کیوں کہ وہ جو پریویلنگ سینس آف سیکیورٹی ہے، احساس تحفظ ہے جو لوگوں میں، وہ اب اتنا نہیں بچا۔ اور یہ بات بھی آج سے 25 سال پہلے کی ہے، 20 سال پہلے کی۔ اب تو پلوں کے نیچے سے اتنا پانی گزر گیا ہے کہ شاید اب پل بھی نظر نہیں آتے۔ تو گزارش یہ کرنی تھی کہ اس جو انٹرویوز والے پروگرامز تھے ان میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہسٹری کو، اور بالکل قریب کی ہسٹری کو، اتنا سسٹمیٹک اور منظم طریقے سے ڈسٹارٹ کیا گیا ہے۔ خیر اسلام کی تعلیم کو تو انہوں نے کیا ہی کیا ہے، لیکن اپنی روزمرہ کی جو تاریخ ہے اس کو اس حد تک مسخ کر دیا گیا ہے، اس کی اپ سائڈ ڈاؤن کر دی گئی ہے کہ جو سرحد کے دوسری طرف دھڑا ہے یا ملک ہے، وہاں لامحالہ وہ کوئی اتنا پاکستان پرو پاکستان جذبات ایز سچ نہیں پائے جاتے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی یہ تاثر عام ہے کہ پاکستان بنانے والے یہ تھے، یعنی احمدی تھے، اور پاکستان کے آپ اندر سرحد کے اس طرف آ جائیں تو وہ جو موجود حقیقت تھی اور ہے اس کا کہیں اب نام و نشان نظر نہیں آتا۔ میں نے اپنے بعض صاحب علم دوستوں سے جب گفتگو ہوئی تو پیپل پارٹی کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یار بات سنو، پیپل پارٹی جو ہے بڑا کچھ ہوگی آپ کے لیے، اور یہ والی، اور یہ تو اب کسی کی بھی وہ پارٹی نہیں رہی۔ کچھ کہتے ہیں یہ وہ بے نظیر والی پارٹی نہیں رہی، تو جو بے نظیر کے ارد گرد اور مخدوم امین فہیم صاحب کے ہوتے اور اس لیول کے جو لیڈرشپ تھی، وہ کہتے تھے یہ بھٹو والی پارٹی نہیں رہی۔ وہ تو نہیں رہتی، لیکن جہاں سے بھی اس کی ابتدا ہوئی تھی، جہاں سے بھی اس کا آغاز ہوا تھا، اس آغاز میں اس ملک گیر پارٹی کو اور اس کو بنانے والے اور اس کو ابتدائی طور پر اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے میں جن کا لیڈنگ اور ارریفیوٹیبل رول تھا وہ احمدی تھے، لیکن اب نہیں جانتے۔ مطلب میں دور لوگوں کی جو
عام طبقہ ہے ان کی تو میں بات کیا کروں. ہمارے دوست ہیں منظور چانڈیو ڈان میں عرصہ دراز سے، اب وہیں سے شاید ریٹائر ہوں گے، قائد اعظم یونیورسٹی میں ہسٹری سے پڑھے ہوئے ہیں. لیکن جب کبھی میری بات ہونی، یہ تو میرے لیے نیوز ہے، یہ تو میرے لیے نیوز ہے. تو میں نے کہا یار چانڈیو، اب آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ اتنا بولا گیا ہے، آپ کے سامنے تاریخ اتنی مسخ کی گئی ہے، آپ کو اس طرح کا وہ پاکستان کر کے دے دیا گیا ہے، اور اس پہ باقاعدہ سسٹمیٹک ایفرٹس کے ساتھ کیا گیا ہے. اب آپ کو ہر چیز خبر لگے گی. لیکن آپ وہ جن کا نام لیں، وہ پیر فیملی تھی، پیر مظہر الحق اور یہ سندھ سے سکھر والے، یا اس زمانے کے دیگر، ایون حاکم علی زرداری، ان زرداری کے والد، اور خود بھٹو کا جس طرح کا انٹریکشن تھا حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب سے، اور جس طرح کی اس کی ملاقاتیں ہیں مرزا ناصر احمد صاحب سے جو امام جماعت احمدیہ تھے تیسرے، ان کے ساتھ جس طرح واسطہ رہا، یا جو مواقع آئے. ایک تو حامد میر کا بھی میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، جب یہ اوصاف میں یہ چھپی ہوئی تھی، یہ خبر تھی، یا 3-4 کالموں میں بہرحال یہ ڈیٹیل اپنی طرف سے انہوں نے کوئی نکال کے جیسے بات پیش کرتے ہیں کہ جی وہ جب پرائم منسٹر ہاؤس بلایا گیا ان کو، مرزا ناصر احمد امام جماعت احمدیہ کو، تو وہاں جو ان کا آپس میں مکالمہ ہوا، تو اس میں امام جماعت احمدیہ نے، خلیفہ ثالث نے، مرزا ناصر احمد صاحب نے، انہوں نے کہا کہ چائے جو اس نے پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے گھر سے میں کچھ کھاؤں وہ ممکن نہیں ہے، میں تمہارے بلانے پر اس لیے آیا ہوں کہ اولی الامر کی جب بلائے تو اس کو جواب دو، اس کے اطاعت کرو، اس کو مطلب اگر وہ آپ کو طلب کرتا ہے تو آپ کو جائیں، آپ کو جانا چاہیے. یہ قرآن شریف کا حکم ہے، میں اس کے تحت آیا ہوں. لیکن جو سلوک اور جو بدسلوکی انفیکٹ تم نے کی ہے، اس کے بعد میں تمہارے گھر سے کچھ کھاؤں بھی، یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ اس نے ایک خاص اس سے یا ایک اچنبے کو محسوس کرتے ہوئے پیالی جو ہے وہ نیچے رکھتی. یہ بات تو اخباروں میں بھی چھپی، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. لیکن یہ کبھی کبھار کا واقعہ ہے. ادروائز جو ایک ڈے ٹو ڈے نالج کی بات ہے، وہ تو روزمرہ کوشش کر کے اس کو اور سسٹمیٹک ایفرٹس کے ساتھ اس کو ختم کیا گیا ہے. اچھا، جن میں وہ ختم کی گئی ہے ان کے لیے تو ان کو وہ پہلا لکھا ہوا مٹا کے اس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھنا تھا نا. وہ جو ذہن سازی ہوئی ہے، جس طرح میں نے ان پچھلے انٹرویوز والے پروگراموں میں بھی عرض کیا تھا کہ بے شعور حد تک کتا کن لے گیا کہ پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگنے والی مینٹیلٹی اگر یہ پروڈیوس نہ کرتے تو کویسچنیبل ماحول، اور جو لوگ سوال اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہوں، اس ماحول میں آپ پیچھے نہیں لگا سکتے نا لوگوں کو. ان کا ہانکا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جانوروں کی سطح پر بے شعوری کا مظاہرہ کریں گے تو پھر وہ سٹف اس قابل ہوگا کہ آپ ان کو آگے لگا لیں، آپ ان کو لاٹھی سے ہانک کے لے جائیں، جس طرف مرضی لے جائیں، جس پہ مرضی چھوڑ دیں. وہ ان کی تو ضرورت تھی، ہماری تو وہ مینٹیلٹی نہیں تھی، نہ ہے، نہ ہوگی انشاءاللہ. جب یہ آف لائن بات ایک دوست سے ہو رہی تھی، وہ خود بھی پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں آپ سے تو عملاً ہم سوشل اور پولیٹیکل گفتگو آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح یہ ابھی جو پروگرام گزرا ہے، اس میں وہ ہوسٹ جو ہیں وہ مجھ سے سوال اچھال رہے ہیں، دے سو دے کرتے جا رہے ہیں، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. تو میں جو کہا جاتا ہے اور جو سوسائٹی میں آلریڈی جن چیزوں کی ریزوننس اور گونج موجود ہے، میں اسی کو ایڈریس کر کے جواب دے رہا ہوں نا. عقائد و کلام پہ تو کوئی بات نہیں کی. تقریباً 2 گھنٹے کی جو گفتگو آپ لوگوں نے پہلے سنی ہے، اس میں نے عقائد اور کلام اور تراجم اور تشریح اور تفسیر اور یہ چیزیں تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کی.
ہم تو آپ کے سوشل پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایون ہیومن رائٹس کے ڈومین میں جو آپ کے اندر راہ پا چکی ہیں، ناقابل عمل قسم کی صورت حالات بنا دی گئی ہے، ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مذہبی پروگرام ہو جاتے ہیں، یہ مذہبی گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے گزارش پہلے بھی ایک آدھ دفعہ کی تھی کہ آپ بال آپ خود بنا کے دیتے ہیں، ہمارے کورٹ میں ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے آپ وہی بال پھینکتے ہیں، اور وہ ہر دفعہ وہ بال جو ہے وہ مذہبی ہوتا ہے، اس کی کوئی اور شناخت نہیں ہوتی آپ کی طرف سے پھینکے گئے بال کی، بلکہ آپ اس کو اپنی مینٹیلٹی پہ، وہ جیسے کرکٹر جو ہیں وہ گیند پھینکنے سے پہلے وہ اپنے تھائز پہ رگڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے کٹھ ملائیت کی رانوں کے اوپر رگڑ رگڑ کے آپ وہ بال ہماری طرف پھینکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی رواداری کا اور آپ کی نان مذہبی قسم کی سیکولر سوچ کا اور امن پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گند آپ کر لیں وہ ہم اپنے سین میں اکٹھا کرتے جائیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ کو ان چیزوں سے، ان پہ ابھی یعنی ان سے آپ کو باز آنا پڑے گا، اور نہیں باز آنا تو جاری رکھیں، لیکن پھر اس کی ایکویلٹی جو ہے وہ ایکویشن کو ڈیولپ کرنی پڑے گی، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر بیڑا غرق ضرور بہرحال ہونا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاص طرح سے جہالت کے اوپر ذہن سازی کر لیں عوام الناس کی، اور ان کی اس جہالت کا اور اس اگنورنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ذاتی اکاؤنٹس بھرنے بھی شروع کر دیں، پھر آپ اپنی ذاتی جائیدادیں بھی بنانی شروع کر دیں، اور پھر چند دائروں میں وہ چیزیں، مطلب آج میں ایسی بلنٹ وہ آپ کو لگے گی بات، لیکن ذرا اس پہ غور کریں۔ بھٹو صاحب نے شراب پہ پابندی عائد کر دی۔ اچھا میں نہیں پیتا، مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک طرف اس کو ایک جرم بنا لیا گیا پاکستان میں، اس پہ چھاپا بج سکتا ہے، فلانی تھا تے جی شراب دی بوتلاں پھڑیاں گئیں، لیکن اس کو پینے سے باز نہیں آئے۔ اور میں نے اسلام آباد کے قیام کے دوران کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، آج فلاں ہاؤس میں، فارم ہاؤس میں پارٹی، آج فلاں، اور وہ سارے وہ ایون ان کے منسٹرز کے جو سیکرٹریز لیول کے گریڈ 18 20 19 اس لیول کے سارے ہی، ان کی جہاں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے وہاں وہ یہ عام ہوتی ہے، اور آنکھوں دیکھی حالت ہے۔ اب ڈسکریمنیشن اور ڈسپیرٹی یہاں سے آئی کہ وہ جو اوپر والا طبقہ ہے ان کو اویلیبل ہے، اور ان کے اوپر جہاں ظاہر ہے، اب اگر ڈی سی کے گھر میں پارٹی ہے یا ایس پی کے یا کسی سینیٹر کے یا کسی چیئرمین سینٹ کے فارم ہاؤس پہ، تو وہاں کنے چھاپا مارنا ہے؟ لیکن اسی بات پہ راہ چلتا بندہ جو ہے اس کو پکڑ لینا ہے، جو F7 میں وہ مسیحیوں کی بستی سے لے کے آیا ہے اس کو پکڑ لینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون سازیاں جب کی جاتی ہیں، یہ ابھی مذہبی قانون سازی کو چھوڑ دیں، ابھی آپ اس دوسری کی طرف رہیں، اس کے اندر بے ایمانی موجود ہوتی ہے، اس کے اندر بناتے ہوئے پتہ ہوتا ہے کہ یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے۔ یہی حال اسلحے کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ایک دفعہ جب وہ لائسنس پہ چڑھوایا جو میں نے بندوق، تو وہ سرگودا سے خریدی، اور وہ کار نہیں تھی تو بس پہ جانا تھا، تو میں نے وہ گندم والی بوری میں اس کے 3 ٹوٹے کر کے لائسنسی بندوق، کہ جی وہ اسلام آباد راج پتہ نہیں کتنے بندے پوچھن گے، اور اس کا لائسنس ہے وہ اندراج ہو چکا ہے، ڈی سی کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، منسٹری آف انٹیریئر نے ایشو کیا ہے لائسنس، لیکن
وہ جو دوسرا طبقہ وہ دی گڈی ڈکنی کسے نہیں. تو اس طرح سے جو ایک دو نہیں بلکہ کئی تہیں آپ کی وہ پیدا ہو جاتی ہیں طبقات کی. تو جب طبقاتی کشمکش اس لیول پر چلی جائے گی تو وہاں کیڑا قانون تو کون انہوں منے گا. اور اس بد نظمی کا اس جھوٹ کا فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اس لیول تک بات چلی جاتی ہے کہ پچھلے 10-15 سال 20 سال میں آپ کسی دن رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہی مانگ کے دیکھ لیں معلومات آپ کو کون دے گا, اور تتبع کر کے دیکھیں, اس کا باقاعدہ اس کا فالو اپ کریں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن کی تجوریاں بھری ہیں یا جن کے اندر طاقت اور اقتدار اور اختیار جو ہے وہ کنسنٹریٹ ہوا ہے, وہ اصولوں کی سیاست کرنے کے نتیجے میں نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے اس سے بڑی طاقتوں کے آگے. اس کے نتیجے میں ان کو اپنے دائرے میں جہاز رکھنے کی, اپنے دائرے میں ان کو بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کی, اپنے دائرے میں ان کو اپنا اختیار جتانے کی یہ آپشنز دے دیے گئے. اور لازمی بات ہے کہ فیئر پلے کا پہلے آپ گلا کاٹیں گے تو اس طرح کا امتیازی اختیار نصیب ہوگا نا آپ کو, اور جب وہ امتیازی اختیار نصیب ہوگا تو پھر آپ جس وقت ٹریول کریں گے پریزیڈنسی کے لیے جانے کے لیے یا پرائم منسٹر ہاؤس تو پھر روٹ لگیں گے. پھر جب روٹ لگیں گے تو آپ ہر چوک پہ بلاک ہو کے کھڑے ہوں گے, پھر خبریں چھپیں گی ایمبولینس میں فلانا مر گیا جی, فلانے کے کانوائے کی وجہ سے فلانی کو ڈیلیوری ہو گئی رستے میں. لیکن اس کی بنیاد تو آپ نے خود فراہم کی تھی. 2 نمبریاں کرنے والوں کو آپ نے لیڈرشپ کا وہ ٹھپا لگائے رکھا, اور یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ عرصہ مطلب آپ مرغی کا بائیکاٹ کر کے تو دیکھیں کہ ان کی مرغی جب اپنے گھر میں سڑنے لگے گی تو اس کی قیمت ڈاؤن ہو جائے گی. آپ ذرا ایک دفعہ بھی یعنی شعور جی عام کر دیا ہے, سیاسی شعور عام کر دیا ہے. پہلے کہتے تھے بھٹو نے سیاسی شعور عام کر دیا ہے, پھر کہتے مطلب کہ ضیاء الحق کی گود میں پل کے نواز شریف جو ہے وہ بالآخر کہتے ہیں اب وہ نظریاتی ہو گیا ہے, پولیٹیکل سینس ڈیولپ کر دیتی تو ہو گئی, تو وہ لیڈرشپ ہو گئی ہے جی. اب کہتے ہیں عمران خان نے پولیٹیکل شعور دے دیا, جو جناب اب وہ جی سوشل میڈیا سے بیان دینے والا جو مرضی داغ دیتے ہیں کہ جی اب بندے بندے کے ہاتھ میں میڈیا کا ٹول ہے, ہر کوئی صحافی ہے, لوگوں کی انفارمیشن ہے. یہ انفارمیشن نہیں ہے, یہ کچی پکی دیگ ہے جو الٹی ہوئی ہے آپ کے سامنے. پروسیسڈ انفارمیشن اور اس کو ٹھہر کے سوچنا اور اس سوچے ہوئے پر عمل کر کے اس کے مطابق بیہیو کرنا, یہ ماحول نہ انڈیا کے عوام الناس کو نصیب ہوا ہے نہ پاکستان کے عوام الناس کو نصیب ہوا ہے. البتہ ایک فرق ہے جو ماننا پڑے گا, سرحد کے دوسری طرف آر ایس ایس والی اور مودی سرکار کی جو مینٹیلٹی ہے وہ ادھر والے جماعتیوں سے اور ادھر والے فضل الرحمان کی دیوبند سے اور ادھر کی سنی تحریک اور ان کے جو بھی ان کے مذہبی گٹھ جوڑ اور ان کے آگے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیکسس بنتے ہیں اس سے وہ زیادہ ریجڈ ہیں. اس کے باوجود ان میں اتنی سینس ہے کہ انہوں نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ, اپنے کارپوریٹ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ اور وہاں پر دولت کے ارتکاز اور اس کے پروڈیوس اور کریٹ ہونے کے ماحول اور اپرچونٹیز کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا. اور دوسرے نمبر پر جتنے ادھر ہمیں ملتے ہیں انڈیا سے آ کے جو جابز کر رہے ہیں آئی ٹی میں اور آئی ٹی سیکٹر کو انہوں نے پلان کر کے بڑھوتری دی تھی, وہ سارے کے سارے ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو انڈیا کی سکونت ترک کر کے آ چکا ہو. یہاں پر نیشنلٹی رینونسیشن کی ضرورت نہیں پڑی ان کے عوام الناس کو. وہ آتے ہیں, جابز کرتے ہیں, جاتے ہیں,
ان کا وہ ماحول ایک پروفیشنل کے لیے، اپنے اظہار کے لیے، اپنے اس کے لیے وہ بہرحال انہوں نے سوٹیبل رکھا ہے۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ آج میرے ایک پروفیسر نے مجھے میسج بھجوایا یہ ڈیمو والی اور تنبوڑیوں والے پروگرام پہ کہ 100% آپ نے یہ بات درست کی ہے کہ پروفیسروں کی زبان بند ہو چکی ہے یہاں پہ۔ اب اگر پروفیسر کسی چیز کو تشریح کریں، ہسٹوریکل فیکٹس کے اوپر بات کریں، ڈسٹورٹڈ ہسٹری کا جو کاؤنٹر ورژن ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتانے کی جرت کرے کوئی، تو اس کو واقعی یہ ڈیمو کاٹنے کے لیے آتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے آج تمہارا پروگرام جو ہے وہ بہاولپور یونیورسٹی کے ایکس چیئرمین ہیں اس میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے اور پاکستان سٹڈیز کے، ان کو بھیجا ہے کہ یہ سن لیں کہ ہمارے اب دروازے کی دہلیزوں کے اوپر کھکھریں لگی ہوئی ہیں اور یہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں اور اب وہ ہمیں کمروں کے اندر نہیں جانے دے رہے۔ جہاں آپ کی آباد کاری تھی وہاں رہنے کے قابل، اور اس وجہ سے ہی پہلے 6 ملین کہتے تھے، اب 6.8 یا 8.6 کی بات ہو رہی ہے کہ جو چھوڑ چکے ہیں پاکستان کو۔ پاکستان کو رہنے کے قابل آپ نے کیسے بنانا ہے، اس کا واحد اور پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ وہاں سے ان ملائیت اور ایکسٹریمزم کی سوچ والے ان کے یہ جو کھکھریں ہیں پونڈوں کی، زہریلے ڈنگ، ان کی کھکھریں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ نے ملینز آف ملینز ڈالرز کے اگینسٹ امریکہ اور سعودیہ کے ریالوں اور تیل کے اور اسلحے کے خاطر خود سسٹمیٹیکلی یہ ساری نرسریاں قائم کروائی تھیں، خود اس ایکسٹریمزم کی بنیاد آپ نے رکھوائی تھی۔ جب میں پاکستان میں تھا تو ایک ایس ایس پی کو انہوں نے چارج دلوانا تھا ساؤتھ پنجاب میں، جہاں پہ یہ زیادہ نرسریاں تھیں، تو میرے دوست تھے، مجھے وہ کہتے یار یہ کام ہے تو اس کے لیے کیا میٹیریل ہے نیگوسیشنز کے لیے؟ میں کہا پرچہ نہ دے دیں اگر میرے تھے بھی تو مذہب کے نام پر خون، میں نے ان کو کتاب تھی، میں نے کہا یہ پڑھ لیں، اور ساتھ مرزا طاہر احمد صاحب کے جو وائٹ پیپر کے جو ضیاء الحق نے چھاپا تھا اس کے شک وار ایک ایک شک کے اوپر خطبات کا کمپائلڈ بک ہے زاہق الباطل۔ میں نے کہا ایک یہ ہے، یہ دونوں پڑھ لو، آپ کو پورا چانن ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ تو اب اگر وہ نرسریاں ڈسمینٹل کرنی ہیں تو آپ کو بات وہاں سے شروع کرنی پڑے گی۔ آج کہتے ہیں نا من سبا نبی فقتلہ، تو گستاخ کی پتہ نہیں ایک سزا سر تن سے جدا۔ یہ سر تن سے جدا کرنے کے لیے جو مذہب میں تلوار کی اتنا عام ہے، گلی گلی کے لونڈوں کو بچوں کو سکھایا ہے، رٹایا گیا ہے، اس کی بنیاد کبھی کسی نے سوچی؟ اس کی بنیاد مودودی صاحب کی وہ تھی جب مودودی صاحب لکھ رہے تھے ایز اے مفسر قرآن، اور عطا اللہ شاہ بخاری، اس طرح کی مغلظات بکنے والے لوگ جو ہیں وہ کہلاتے تھے نبض شناس رسول۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبض شناس رکھنے والے، آپ لوگوں کو تو یہ مطلب آپ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جائے، مطلب میرا تو ہے اس کردار کے لوگوں کے اوپر یہ دل نہیں مانتا۔ لیکن وہ اسکالر کیا کر رہے تھے کہ جب 13 سال کے واعظ و نصیحت کی ناکامی کے بعد داعیے اسلام نے تلوار ہاتھ میں لی تو دلوں کے زنگ چھٹنے شروع ہو گئے۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے جب یہ فقرہ کوٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ کاش یہ فقرہ مستشرقین میں سے ڈوزی یا عصمت یا جارج سیل کا ہوتا، لیکن وائے افسوس اور وائے افسوس کہ یہ فقرہ مولانا مودودی کے قلم سے نکلا ہے۔ کیوں کہ وہ تلوار کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے۔ کیوں انہیں تلوار جسٹیفائی کرنی تھی؟ کہ ان کو اقتدار چاہیے تھا، اور اقتدار اور تلوار کے کمبینیشن کے بغیر ان کے نزدیک مذہب کی پروموشن اور پروپیگیشن کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔
اور میرے الفاظ یہیں رک جائیں تو بہتر ہیں، لیکن ان اسکالروں کو کوئی بندہ یہ پوچھے، ایک بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا فرستادہ مبعوث نہیں فرمایا آج تک جس کو طاقت، اقتدار اور خاندانی شہنشاہی اور جتھے ان کی سپورٹ دے کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہو اب میرا دین پھیلاؤ، بلا استثناء سب کے سب۔ اس حد تک وہ کمزور طبقہ ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ اتنے دانت پیستا ہے، اور اس وقت کے اگر رجز پڑھیں آپ ان کی طرف سے جو لکھے گئے تھے کفار کے، تو وہ جب پہلی جنگ میں آئے تھے تو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مسدس میں لکھا ہے کہ شکنجوں میں، یعنی ان کو دیکھ کے تو ان کے جو کچیچیاں اور دانت پیستے تھے جو لشکر کفار، تو اس کو مولانا حالی کی مسدس میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ شکنجوں میں کسیں گے، کینچیوں سے کھال اتاریں گے، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں لے جا کے ماریں گے، محمد کی غلامی کا مزہ ان کو چکھائیں گے، محمد کیا، محمد کا خدا بھی بھول جائیں گے۔ اور ان کے مقابل پر ان کی حالت تھی کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اس کمبینیشن کو جو بھول کے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اس جاری سنت کو جو نظر انداز کر کے آپ کا اسکالر قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشریح اور تفہیم لکھنے بیٹھ جاتا ہے، آپ سنتے کہ پتہ نہیں کہ آپ کس حوصلے سے ہیں اس کی گفتگو کو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے وہ جہالت چاہیے تھی۔ اینڈ میں یہ اس بات پہ کرتا ہوں کہ وہ جو ہمارے دوست تھے پاکستانی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر، جن سے میری بات آف ایئر ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ سوچیں نا تو ہمارے لوگوں نے مرزا صاحب میں، ہمارے لوگوں نے جو تبدیلی مرزا صاحب کے علم الکلام نے پیدا کی ہے، آپ کسی دن ملائیت سے ہٹ کے خود دیکھیں تو میں نے کہا اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ میرے دادا جو تھے وہ روات سے تنی کے ٹگے لاتے تھے، یہ ان کا بیپار تھا زمیندارے کے علاوہ، اور وہ یہ تھا کہ وہ وہاں سے ٹگے لانے وزیر آباد جی ٹی روڈ سے ٹرک سے اتارنے، اور پھر اندر سے پیدل چل کے تو شام کو گاؤں تک آ جانا۔ اب جہاں وہ جاتی دفعہ یا آتی دفعہ اترتے تھے اپنے بیلوں سمیت، وہاں ان کے جو تعلق والے جہاں پہ رات رہنا پڑے تو رات رہتے تھے، یا ایک آدھ دن ریسٹ ہو جاتا تھا راستے میں، پیدل چلنے والا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں جہاں ان کا تعلق تھا وہ کوئی چیمے تھے یا اس طرح چٹھے تھے، مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ علی پور کے قریب والا یا کلاس والا یا اس طرح کے کوئی گاؤں تھا۔ وہاں جب یہ رات کو ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی اس وقت نئے نئے احمدی ہوئے تھے، تو وہ رات کو بیٹھے روٹی شوٹی کھا کے حکے پہ جب بیٹھے تو انہاں کیا چوئی بول تو اڈیا ہون فقہ چینج ہو گیا، بدل گیا، مطلب انہاں دے الفاظ کہ پہلے تو آپ سنی تھے تو اب آپ احمدی ہو گئے ہیں، تو آپ کے جو نیا فقہ ہے کیا اس میں بھی جو نماز ہے اس کے لیے وہ رفع یدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہاتھ اٹھانا یا اس طرح؟ اب اس وقت تک ابھی میاں جی کو احمدی ہوئے صرف 1.5-2 سال ہوئے تھے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے جواب جو دیا وہ مجھے خود سنایا تھا، میں نے سنا، یعنی مجلس میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے آکھیا کہ یہ جو ہے نا ہاتھ اٹھانا اور رفع یدین کرنا، یہ کوئی اسلام کا اور نماز کا ایسا معین اور ضروری اور اہم اور ناگزیر رکن نہیں ہے۔ یہ میں ان کا اردو میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ کوئی ایڈی کوئی خاص گل نہیں، بس ضرور ہے تو بغیر نماز ہوندی نہیں یا اسلام دا۔ آرگومنٹ کیا دے رہا ہے؟ 1.5 سال جس کو ابھی ہوا ہے بندے کو احمدی ہوئے، اور ایک جماعت بھی وہ نہیں پڑھا ہوا اسکول کی، جسٹ ڈیرے دار ہے۔ آرگومنٹ یہ تھا کہ بھائی جی جے رفع یدین ایڈی کوئی بڑی گل ہوندی تو جڑے پیدائشی ٹنڈے نے انہاں غریباں دی تے نماز ہو ہی نہیں سی سکتی، کہ جس کی آپ ہے ہی نہیں بازو، وہ بیچارہ پھر اس کا رفع یدین تو نہ ہوا نا۔
تو بات یہ ہے، میں نے ان پروفیسر صاحب سے کہا کہ مرزا صاحب نے بنیادی طور پر وہ جو دین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف منسوب انسانی نانسنس بذریعہ ملائیت، اس کو دھو مانج کے عامت الناس کے لیے صاف کیا ہے اور انڈرسٹینڈیبل بنایا ہے، اور اس کے لیے کسی اسکالر اور موارد اور تفہیم القرآن کی اور اس طرح کے اکیڈمیوں کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بات کرتے ہیں اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات ممکن بھی ہے، ایسا اس کی کوئی سینس بھی بنتی ہے کہ نہیں۔ اسی لیے یہ جو آپ میں سے ہر کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا، اکثریت جو بندوقاں لے کے جو پھرتی ہے ان کو کیا پتا کہ یہ جو کارتوس جب آپ فائر کرتے ہیں تو نیوٹن کے تھرڈ لا آف موشن کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بندوق کا کارتوس یا گولی لگتی ہے اگلے کو جا کے۔ لیکن اس تھرڈ لا آف موشن جو ہے اس کا نیوٹن کا، اس کو نہ جانے ہوئے بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ تو عامت الناس میں ہے نا کہ وہ اپنی طرف غلطی سے کبھی نہیں کر کے بندوق چلاتے، وہ لوگوں کی طرف کر کے چلاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ لیتھل ہے۔ تعلیمات جو ہیں انسانی معاشرے میں، وہ جب غیر انسانی اور غیر سماجی لیول پہ اتر جائیں تو اتنی سینس تو ہونی چاہیے بندے میں کہ وہ ان کے لیتھل ہونے کو تو مان لے۔ اب آخر پہ میں ایک لائن عرض کر کے تو اجازت لیتا ہوں کہ سیکنڈ امینڈمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے 1974 میں۔ اس سے پہلے جو ہم ایک دوسرے کی فوتگیوں پہ جاتے تھے، شادیوں پہ آتے جاتے تھے، اور اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو احمدیوں سے اور احمدی نان احمدیوں سے ملتے ملاتے ہیں، اس میں مرزا صاحب کی تعلیمات تو کوئی تبدیل نہیں ہوئی، صرف آپ نے گیپ دیا ہے ملائیت کو کہ وہ آپ کے ذہنوں کو اس طرح آلودہ کر سکے، اور پھر جب وہ آلودہ کر لے اور آپ کسی قابل نہ رہیں تو پھر جنہیں لایا گلی وہ دے نال میں چلی، پھر اسی طرح کی سیاست، اسی طرح کے یعنی رائٹس اور آپ کا برا بھلا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا محفوظ فیوچر، اس کی طرف جانے جوگے آپ نہ رہیں، آپ ادھر سے واپس آ جائیں۔ آپ کو میں ایک تسلی دلا دوں، 50 سال ہو گئے ہیں ہم نے اور ہماری تیسری نسل ہے جس نے ووٹ نہیں دیا پاکستان میں، تو ووٹ نہ دے کے بھی روٹی کما لیتے ہیں، نوکریاں کر لیتے ہیں، بزنس چلا لیتے ہیں، تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، اور دنیا میں پلاننگ کر کے اپنے اگلے 50 سال کا سوچنے کی اہلیت ہے۔ آپ ذرا ان سے پیچھے ہٹ کے دیکھیں، یہ کوڑی کے نہیں رہیں گے، اور اگر آپ نے ان کو جپھا مار کے رکھا تو اوپر والا نیکسس جو ہے وہ گٹھ جوڑ ٹوٹنا کوئی نہیں، اسٹیبلشمنٹ، ملائیت اور سیاست کے بے ایمانوں کا، آپ کا فیوچر بننا کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ کی ہیڈ کاؤنٹنگ کو بیچ کے دراصل یاسین تے لت رکھ کے اوٹ اپنا چاندے پا رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے اوپر ٹانگیں پیر رکھوانے ہیں تو رکھواتے رہیں۔ ہم نے سن 74 کے بعد سے ان پہ پیر رکھوانے، اپنی کمر پہ پاؤں نہیں رکھنے دیتے۔ ووٹ دینا ہے دیو، نہیں دینا اے اصول نے اے دے مطابق چل سکتے ہو تو چلو، نہیں چل دے، زندگی خدا نے دی ہے، رزق کا وعدہ اس کا ہے، اپرچونٹیز وہ دے گا، فیوچر کا وہ مالک ہے، لا رادہ لفضلہ ہی، اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ انڈرسٹینڈنگ عام ہو جائے اور ہر بندے کو اویلیبل ہے قرآن شریف، وہ خود پڑھ لیں، ان سے بے نیاز ہو جائیں۔ اقبال کرتے ہیں سارا دن، تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو آپ اب ان کے سجدوں سے نجات حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائیں، عامت الناس نہ آئیں تو اب دنیا کے حالات اس طرف ہیں کہ اب کٹ کے لے ہونا پینا ہے، اس لیے اب کوئی اس میں بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں بچا ہوا، ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی۔ انسانیت کو اور پاکستانیت کو
بالجبر اب تقدیر واپس لے کے آئے گی، اور وہاں جس لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے تھے اس میں بین الاقوامی تکبر بھی اب ملیا میٹ ہونے والے ہیں، اور قومی سطح کے آپ کے ادارے اور وہ تو آپ کے سامنے دھڑام سے گر رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ دیکھ لیں، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، امر واقعہ اور صورتحال جو سامنے کی سچی ہے وہ یہی کچھ ہے۔ اللہ حافظ، اگلے پروگرام میں پھر بات کریں گے۔